السلام علیکم، اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں 23 مارچ 1940 تجدید عہد وفا کا دن ہے، جب مسلمانوں نے ایک آزاد ریاست کا خواب دیکھا اور پاکستان کی بنیاد رکھی۔ یہ دن ہمارے قائدین کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے، جن کی محنت اور عزم نے پاکستان کو حقیقت بنایا۔ یہ دن وطن پر جان نثار کرنے والوں کا گواہ ہے، جنہوں نے آزادی کی راہ میں اپنی زندگیاں قربان کر دیں۔ یوم پاکستان اس عہد کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے اور دنیا کے عظیم ترین ممالک میں شامل کریں گے۔ یہ دن ہمیں ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت دیتا ہے، تاکہ ہم اپنے وطن کو عالمی سطح پر عزت و مقام دلائیں اور پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنائیں۔ ایوان صدر میں یوم پاکستان کی شاندار پریڈ، صدر پاکستان آصف زرداری مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف عسکری قیادت نے شرکت کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی یوم پاکستان پریڈ کا بھرپور انعقاد کیا گیا۔ ماہ سیام کے احترام کے باعث اس بار محدود سطح پر ایوان صدر کے سبزہ زار میں پریڈ منعقد کی گئی۔ تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے پریڈ میں حصہ لیا۔ صدر مملکت نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ مسلح افواج کے دستوں نے مارچ پاسٹ کرتے ہوئے صدر پاکستان کو سلامی پیش کی۔ یوم پاکستان پریڈ میں پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی گھن گرج، شیر دلس نے فضا میں رنگ بکھیر دیے۔ میراج F-16 JF-17 تھنڈر اور J-10C طیاروں نے بھی فلائی پاسٹ کا شاندار مظاہرہ کیا۔ تقریب میں وزیر دفاع، غیر ملکی سفراء اور دیگر معزز مہمانان گرامی نے بھی شرکت کی۔ ملی دھنوں پر مبنی محصور کن پریڈ نے شرکاء پر سحر طاری کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کو عطا کیے گئے نشان پاکستان کو بھٹوازم کے نظریے کی ایک اور فتح قرار دیا۔ کہا، ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو بعد از شہادت اعلیٰ ترین سول اعزاز ملنا اہم سنگ میل ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نشان پاکستان کا اعزاز ملنا ان کی ملک کے لیے گراں قدر خدمات کا اعتراف ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو حقوق حاصل کرنے کی جدوجہد کا شعور دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھٹوازم کی پیروکار ہے اور اپنے شہید بانی کے مشن پر ہمیشہ کاربند رہے گی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اظہار، لکھا، کامیاب مشترکہ کاوشیں ہمارے تعلقات کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہیں، معاہدے تعلقات کی مثبت سمت کا تعین کریں گے۔ شہباز شریف کے حالیہ دورے کے دوران عالمی امور پر پاکستان اور آذربائیجان کا موقف بھائی چارے کا اظہار ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت کے خلاف تمام صوبوں کی اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ 23 مارچ کو آزاد وطن کے لیے قرارداد پیش کی گئی، بدقسمتی سے اس وقت کوئی آزاد نہیں ہے۔ میڈیا کو پیکا ایکٹ کے تحت بند کر دیا جاتا ہے۔ تمام صوبوں میں حالات خراب ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے، جن کا مینڈیٹ ہے انہیں دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی پوری تیاری تھی۔ اسپیکر کو اجازت کے لیے خط بھی لکھا گیا، جو منظور نہ کیا گیا، جس پر احتجاجاً ہم نے میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ پہ اپوزیشن کی ہماری ساری جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں کہ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ 1940 کو پاکستان کے بنانے کی قرارداد جو اس وقت آپ کا مینار پاکستان ہے، اس جگہ پہ قرارداد پیش ہوئی تھی۔ بدقسمتی کے ساتھ اس انسٹالڈ رجیم نے وہ آزادیاں جو ہیں وہ سلب کر دی ہیں۔ اس وقت نہ میڈیا آزاد ہے، نہ لوگ آزاد ہیں۔ جو کوئی بھی کوئی بات کرتا ہے اس کو پیکا ایکٹ کے تحت یا باقی قوانین کے تحت جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ جو صحیح جمہوری قوتیں ہیں ان کو مینڈیٹ دیا جائے، اور کہ ہم نے اپنی تیاری جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے کی ہماری پوری تیاری تھی، اور میں نے خط بحیثیت اپوزیشن لیڈر لکھا بھی تھا اسپیکر کو کہ ہماری ملاقات وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس کے صبح ہی، اس میٹنگ کی صبح پہ وہ کرا دیں۔ وہ نہیں ہوا، یا لہٰذا ہم لوگوں نے اس میٹنگ سے بائیکاٹ کیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ گورنر سندھ مجھ سے ماضی کا حساب مانگنے کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کہے لیکن آئے نہیں۔ مجھے صرف خط نہیں چاہیے، وہ پیسے منتقل ہونے چاہیے۔ حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ کے میئرز کو بھی کہوں گا کہ گورنر سندھ سے پیسے لائیں۔ ہم تو گورنر سندھ کو لوگوں کی بہترین خدمت کا موقع دے رہے ہیں۔ 9 مئی کرنے والوں نے آج تک اس کی مذمت نہیں کی۔ ہم اقتدار کے لیے ریاست کو نقصان پہنچانے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ جی ڈی اے نے کالا باغ ڈیم کے حق میں مظاہرہ کیا۔ پیپلز پارٹی نے کبھی عوام کے حقوق پر سمجھوتا نہیں کیا۔ نئی نہروں پر کوئی کام شروع نہیں ہوا۔
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری اور سینیٹر عرفان صدیقی کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے نمائندے دہشت گردی کی آگ پر مزید تیل چھڑک رہے ہیں. نواز شریف کی کٹ پتلیاں خیبر پختونخوا حکومت کو تانے دے کر اپنے بازی کو چھپا نہیں سکتی. سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ تنظیم سازی میں سر عام پکڑے جانے والے شخص کو وزیر مملکت برائے داخلہ بنا دیا گیا. بیرسٹر سیف نے کہا کہ جنرل باجوہ کو آرمی چیف بنوا کر نواز شریف کو نکلوایا اور پھر منتیں کر کے نواز شریف کو واپس پاکستان لانے کا کارنامہ عرفان صدیقی کے عرفان کا نتیجہ ہے. شب برات کے پٹاخے پر بھاگ جانے والے، فرنٹ لائن پر دہشت گردی کے خلاف لڑنے والے خیبر پختونخوا پولیس اور ایف سی کے شہداء کا مذاق اڑا رہے ہیں. بیرسٹر سیف نے کہا کہ شہداء کے خون کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہے. وفاقی حکومت کے نمائندوں کے بیانات ان شہداء کی قربانیوں کی توہین ہے. توہین آمیز بیانات دینے والے شہداء کے ورثاء سے معافی مانگیں. مسلم لیگ نون کے دور میں بنائی گئی کشمیر ریلوے پرائیویٹ لمیٹڈ مقصد کے حصول کے بغیر پی ٹی آئی دور حکومت میں بند ہونے کا انکشاف. 5.5 سال بعد 6 کروڑ سے زائد کے اخراجات کے بعد کمپنی کو بند کر دیا گیا. دستاویزات کے مطابق 67 ملین روپے کے اخراجات بغیر کسی واپسی یا مطلوبہ مقاصد کے حصول کے کیے گئے. 2014 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے اسلام آباد مری مظفر آباد ریل لنک کے قیام کا حکم دیا. کمپنی ریل کوریڈور، اسٹیشن اور ٹرمینلز کی منصوبہ بندی، تعمیر، آپریٹنگ اور دیکھ بھال، ڈپو، یارڈز اور دیگر ذیلی سہولیات کی دیکھ بھال کے لیے قائم کی گئی تھی. قومی اسمبلی کی ملازمہ فائزہ یاسین کا شہری کو ویزا اور نوکری کا جھانسا دے کر 78 لاکھ روپے ہتھیانے کا معاملہ. اے بی این نیوز کی خبر پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا ایکشن. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی ملازمہ فائزہ یاسین کو برطرف کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق فائزہ یاسین اسسٹنٹ سیکیورٹی کو نااہلی اور بد انتظامی کا مرتکب پایا گیا. سول سرونٹ رولز کے تحت ملازمہ فائزہ یاسین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. اسلام آباد میں ڈکیتی کی وارداتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے. شہری پریشان ہیں، انتظامیہ محو خواب خرگوش ہے. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی رپورٹ. اسلام آباد کی اپارا مارکیٹ میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران ڈکیتی کی کئی وارداتیں رونما ہو چکی ہیں. شہری بینک سے جوں ہی رقم لے کر نکلتے ہیں، ڈکیتوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں. کچھ وارداتوں میں گولیاں بھی چل گئیں. سی سی ٹی وی فوٹیج اور سیف سٹی کیمراز بھی کسی کام نہ آ سکے. بینک انتظامیہ کا کہنا ہے ہماری ذمہ داری بینک کی 4 دیواری کے اندر ہے، جبکہ مخبر مبینہ طور پر اندر ہی سے معلومات حاصل کرتے ہیں. اتنے اقدامات اور کیمروں کے باوجود ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. اس وقت حالات ایسے ہو چکے ہیں، ہم تو ڈسہارڈ ہو چکے ہیں. یقین کریں کہ ہر آئے روز کوئی نہ کوئی واردات ہوتی ہے. کوئی اے ٹی ایم سے پیسے نکالتا ہے تو اسے چھین لیتے ہیں، بینک سے نکالتا ہے تو اسے چھین لیتے ہیں. یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ ناکے بھی موجود ہیں. شہری کہتے ہیں بینک سے ٹرانزیکشن جان جوکھوں کا کام بن گیا ہے. بینک انتظامیہ کو پارکنگ تک سیکیورٹی فراہم کرنی چاہیے. ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، باہر جب آؤ تو نہ کوئی پولیس ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، تو ایسا تو نہیں ہوتا. زیادہ لوگ اے ٹی ایم سے پیسے نکال کے نکلے اور ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، موبائل اور ایسے سنیچنگ ہوتی ہے. یہ بینک سے باہر نکلتے ہی یہاں پہ اکثر لوگوں کے اوپر گن پوائنٹ کے ساتھ لوٹ لیا جاتا ہے بینک. وہ غریب عوام کدھر جائے؟ یہاں کے انتظامیہ کو سوچنا چاہیے. شہری اور تاجر کہتے ہیں اسلام آباد پولیس کا گشت اپارا مارکیٹ میں نہایت غیر مؤثر ہے. پولیس کو حکمت عملی بہتر کرنی چاہیے. بینک انتظامیہ کا کہنا ہے ہماری ذمہ داری بینک کی حدود کے اندر کی ہے، جبکہ شہری کہتے ہیں بڑھتی وارداتوں کے پیش نظر بینک انتظامیہ کو پارکنگ تک سیکیورٹی مہیا کرنی چاہیے. کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد، اے بی این نیوز، اسلام آباد. خیبر پختونخوا میں ڈاکٹروں کی تنخواہوں سے پروفیشنل ٹیکس کٹوتی کا فیصلہ محکمہ ایکسائز نے محکمہ صحت کو مراسلہ ارسال کر دیا ہے. مراسلے کے مطابق محکمہ صحت کے اسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کی تنخواہوں سے پیشہ ورانہ ٹیکس کٹوتی کی جائے گی. ڈاکٹروں کی تنخواہوں سے ٹیکس کی کٹوتی مقررہ شرح کے مطابق کی جائے گی. ڈاکٹروں سے ٹیکس بقایا جات کی وصولی کی بھی ہدایت. ٹیکس کٹوتی کے بعد کل رقم کا چیک ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کو ارسال کیا جائے گا. عید الفطر پر نئے کپڑوں کی سلائی مشکل ترین مرحلہ سمجھا جاتا ہے. درزی آرڈر لینا بند کر دیتے ہیں. ایسا ہی رویہ ملتان کے درزیوں کا دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں آصف چاون کی رپورٹ میں.
عید کے موقع پر ہر سال کی طرح اس بار بھی درزیوں کے پاس آرڈرز کی بھرمار ہے۔ کچھ درزیوں نے تو رمضان کے وسط میں ہی بکنگ بند کر دی تھی، جبکہ کچھ نے آخری اشرے میں جا کر مزید کپڑے لینا بند کیے۔ درزیوں کا کہنا ہے کہ عید کے لیے کپڑوں کی تیاری وقت طلب کام ہے اور گاہک آخری لمحات میں آ کر فوری سلائی کرانے کی ضد کرتے ہیں، جس سے وہ دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے رمضان کے آغاز میں ہی آرڈرز لینا شروع کر دیے تھے، لیکن اب ہماری گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ سر کام کی پوزیشن بہت زیادہ ہے، کاریگر بھی رکھے ہوئے ہیں، پھر بھی کام بہت زیادہ ہے، لہٰذا جو بھی نیا کسٹمر اس سے معذرت کرنی پڑ رہی ہے کہ یار برائے مہربانی ہمارے پاس ہاؤس فل ہے، کام کوئی اور لے جائیں۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے نئے کپڑوں کی تیاری مشکل مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ جب تنخواہ ملتی ہے اس وقت تک درزی آرڈر لینا بند کر چکے ہوتے ہیں، مجبوراً عید پرانے کپڑوں میں گزارنا پڑتی ہے۔ ہماری تنخواہ ملی ہے لیٹ، تو اس وجہ سے اب کپڑے ہم نے لیٹ خریدے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہاؤس فل ہے، تو جس وجہ سے اب ہمیں مجبوراً جو عید ہے وہ پرانے کپڑوں سے کرنی پڑے گی۔ جہاں عام لوگ عید کے دنوں میں خوشیاں مناتے ہیں، وہیں درزی آخری وقت تک کام میں مصروف نظر آتے ہیں تاکہ گاہکوں کے آخری وقت کے آرڈرز پورے کر سکیں۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ آصف چاون، ABN نیوز، ملتان۔ جنگ افغانستان کے لیے مفید ہے نہ پاکستان کے لیے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر ہم جنگ کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو قدم روک لینا چاہیے۔ نواز شریف سینئر سیاستدان ہیں، ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ لڑائی کا خطرہ ہے یا نہیں، مزید سوچ بچار ضروری ہے، جامع حکمت عملی ناگزیر ہے، تمام جماعتوں کو آن بورڈ کیا جائے۔ افغانستان میں ایک ہفتہ گزارا، بات چیت کے نتائج بھی آئے۔ انہوں نے کہا کہ JUI کی جنرل کونسل کا اجلاس اپریل میں ہوگا، جس میں مستقبل کی پالیسی کی منظوری لیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ شمسی توانائی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات کی بدولت عوام کی بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت پاور ڈویژن کی امور پر اہم جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر پاور ڈویژن اویس لغاری، وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر توقیر شاہ اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی۔ وزیراعظم نے متعلقہ حکام کو سولرائزیشن پالیسی کے حوالے سے عوام میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ قابل تجدید توانائی کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ شمسی توانائی کے حوالے سے حکومت کی پالیسی اور ترجیحات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ وزیراعظم نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے نجکاری کا عمل تیز تر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ جنریشن کمپنیوں کے خاتمے کے حوالے سے تمام تر قانونی اور دیگر امور جلد از جلد طے کیے جائیں۔ بجلی کے نرخوں میں کمی کے حوالے سے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی کے تحت پیکیج تیار کیا جا رہا ہے، جس کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ پاور سیکٹر میں اصلاحات کی بدولت عوام کو بجلی کی قیمتوں میں مزید ریلیف فراہم کریں گے۔ عالمی بینک سے پاکستان کے لیے اضافی $70 ملین کی منظوری کا امکان۔ فنڈنگ FBR کے نئے ٹرانسفارمیشن پلان کے لیے استعمال ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اضافی فنڈنگ سے ٹیکس نظام کو بہتر بنانے اور غربت کم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP کا تناسب 10% تک بڑھانے کا ہدف ہے۔ ٹیکس ٹو GDP کا تناسب 2035 تک 15% تک لے جانے کا ہدف ہے۔ اضافی فنڈنگ سے FBR کے منصوبے کی مدت 2027 تک بڑھ جائے گی۔ FBR کے منصوبے کی کل رقم $470 ملین ہو جائے گی۔ کامسٹیک اور چین کے درمیان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور صحت کے شعبوں میں شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان خلائی تحقیق اور روایتی ادویات اور جدید ٹیکنالوجی میں تعاون کی راہیں ہموار۔ چینی سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر نیمن لیو کو تمغہ قائد اعظم سے بھی نوازا گیا۔ پاک چین مشترکہ منصوبہ سیڈز اینڈ سپیس پروگرام کے تحت خلائی حالات میں طبی پودوں پر تحقیق جاری ہے۔ چین نے پاکستانی سائنسدانوں کے لیے 100% تحقیقی فیلوشپس کی پیشکش کی ہے اور اس تعاون کے تحت ہر سال 10 پاکستانی ڈاکٹرز کو چینی روایتی ادویات کی تربیت دی جائے گی۔ اور سندھ حکومت نے چینی روایتی ادویات پر بڑے پیمانے پر پروگرامز کا آغاز کیا۔ چینی جامعات میں پاکستانی محققین کی تربیت سے دونوں ممالک کے تعاون کو مزید مضبوط کیا جا سکے گا۔ پاک افغان جرگہ کے نمائندہ وفد نے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ بارڈر کی بندش سے کاروباری اور صنعتی شخصیات کے ساتھ عام لوگوں کو بھی بے انتہا مسائل کا سامنا تھا۔ وفد نے تورخم بارڈر کھولنے کے لیے کوششوں پر گورنر فیصل کریم کنڈی کا شکریہ ادا کیا۔ جرگہ اراکین کا کہنا تھا کہ 25 دنوں سے بارڈر بند رہنے کی وجہ سے دونوں اطراف سے 6000 مال بردار گاڑیاں کھڑی ہونے کے باعث تاجروں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا تھا۔ گورنر خیبر پختونخوا کا اس
موقع پر کہنا تھا کہ عید الفطر کے پیش نظر تورخم بارڈر کا کھولنا انتہائی ضروری تھا، جو کامیابی اجتماعی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی۔ تورخم بارڈر سے تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں خیبر چیمبر کا کردار قابل تحسین ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، خیبر چیمبر سمیت صوبہ بھر کی تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے تعاون کو اور کوششیں جاری رکھوں گا۔ جرگہ اراکین میں ضم شدہ اضلاع سے تعلق رکھنے والے قبائلی عمائدین اور خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے نمائندے شامل تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ افغان مہاجرین کی واپسی سے متعلق ڈیڈ لائن میں تبدیلی کا فیصلہ وفاقی حکومت کرے گی۔ میں نے وفاق کو مراسلہ ارسال کیا ہے۔ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ گورنر ہاؤس پشاور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی اجلاس میں اپوزیشن جماعتوں کا موجود ہونا ضروری تھا۔ بانی چیئرمین کے لیے سیاسی پناہ کی کوشش میں اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ ٹارگیٹ آپریشن کافی عرصے سے جاری ہیں، جبکہ جنوبی اضلاع کی صورتحال خراب ہے۔ سیکیورٹی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا، ریاست سے بات کرتی ہے، صوبے کی جانب سے فورن آفس کو کوئی TOR نہیں دیے گئے۔ مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے تھے، ان کا فالو اپ نہیں ہوا ہے۔ ہم نے افغان بہن بھائیوں کو سالوں سال پالا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔